تعالى كلام المجيد والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار کوشش کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک بار ہم نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کریں گے ان کی مرضی کا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے تو پھر میلاد ہوگا کیسے ہے؟ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں۔ اور قربان جاؤں جی، کسی نے خوب لکھا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ اور آدھی بات نہیں کیجیے، مکمل بات بتائی۔ یہ نہیں کہ اب تم خوشی کا انداز بھی کو خود ہی اختیار کر لینا، اور کوشش فرمائیں کہ خوشی کا انداز کوئی ایسا اختیار کریں کہ جس کا ہم جواب بھی دے لیں۔ ٹھیک ہے، خوشی کا انداز وہ اختیار کریں کہ علماء اس کا جواب دے سکیں، ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ ہم جواب نہ دے سکیں اور وہ ہمارے مسلک پہ انگلی اٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے مکمل بات بیان کی۔ کیا کہا؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا ہے۔ تو میلاد تو ہوگا درود پاک پڑھنے سے، تو اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو پھر میلاد کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار نہ ان کی مرضی کا پڑھنا ہے۔ اور کوشش آپ نے یہ فرمانی ہے کہ میرا اور آپ کا درود زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، بلکہ آج ذرا اس کو دل تک جانے دینا ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ اتھے رہ جاندہ ہے، یہاں تک جاتا۔ اور یاد رکھنا بات تب بھی بننی ہے جب یہاں تک جائے گا۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار آپ نے جانے دینا ہے اس کو، اور پتہ کب جائے گا دل تک؟ جب آپ ایسے نہیں پڑھیں گے تو بھئی آپ درود پڑھ رہے ہیں کہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں، آپ جن کو یاد کر رہے ہیں آپ کی توجہ بھی ان کی طرف ہو، کیونکہ حضرت پھر ایک نیا معاملہ کھل جائے گا، میں نہیں کھولنا چاہتا اس کو، بس میں اتنا کہہ دوں گا یار، آپ نے مظفر آباد سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن مدینہ پاک سے مظفر آباد دور کوئی نہیں ہے۔ وہ سن بھی رہے ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ کیسے سن رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کا اللہ ان کو سنا رہا ہے، ان کا اللہ ان کو دکھا رہے ہیں۔ جیسے معراج پہ کہا نا سبحان اللہ جی، بیٹ کسی کو ٹینشن نہ ہو، میں لے کے جا رہا ہوں، میں لے کے گیا، تو آپ کو ادھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے جی کیسے سن رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں، بھائی اللہ دکھا رہا ہے، اللہ ان کو سنوا رہا ہے، آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں۔ اور اگر آپ بھی تھوڑی کوشش کریں تو مظفر آباد سے مدینہ پاک بھی نزدیک ہو سکتا ہے حضرت، لیکن پھر وہ ایک نیا موضوع کھل جائے گا پھر کبھی حضرت،
کیونکہ کسی نے کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، یہ آپ کے خیال میں جس کے پاس اب پی آئی اے کی ٹکٹ کے پیسے نہیں وہ مدینہ پاک جا ہی نہیں سکتا؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہیں۔ اس لیے بس حضرت محنت نہیں کرتے ہم کوئی بھی، اگر محنت کریں تو بہت کچھ ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ بس میں اتنی گزارش کروں گا جب بھی موقع بنے تو دل تک جانے دیا کریں۔ چلو ایک بار پڑھ لیتے ہیں تو پھر ذرا دل پہ گفتگو کر لیتے ہیں بھائی، گلوں نہیں لانا کوئی بھی، جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے آج ایک دفعہ لطف آنا چاہیے۔ اس طرح کا درود پڑھو کہ پہاڑ بھی وجد میں آ جائیں، ذرا ان کو بھی پتہ لگے یار کسی نے درود پڑھے ایک بار جی، ٹھیک ہے، بخل سے کام نہیں لینا۔ آپ ایک بار درود پڑھیں گے میلاد تو مکمل ہو جائے گا، بعد میں تو پھر چلو ہم کو تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آخر تک کھڑا ہے حق ادا کرنا ہے آج آپ نے، ایک بار حضرت پتہ لگے مظفر آباد میں آج کسی نے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے حضرت، ایک بار جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، جب بھی پڑھنا ہے توجہ سے، محبت، اور اس کو دل تک جانے دو۔ اور حضرت دل کو بڑی ضرورت ہے کہ یہاں تک کچھ جائے حضرت، کیونکہ بڑی حالت خراب ہے اس کی، زنگ ہے، سیاہی ہے، سختی ہے حضرت، رب الرب کے رسول سے دور ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہے حضرت۔ بڑی ضرورت ہے کہ آپ کا درود اور آپ کا ذکر دل تک جائے، کیونکہ جب یہ دل تک جائیں گے تو پھر یہ صفائی کریں گے دل کی، اور دل کو ضرورت ہے کہ حضرت اس کی صفائی، کیونکہ ہماری ساری کی ساری توجہ چہرے کی جانب ہے، یہ چٹاؤنا چاہیے، فیس واش آ گئے، صابن آ گئے، کریمیں آ گئیں، فیشل آ گئے۔ اللہ حضرت سلطان باہو نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا تو کیوں منہ پچے پہ ہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ اور بھائی رنگ کالا بھی ہو تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے۔ دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، لیکن کیا ہے دل کی طرف کوئی توجہ نہیں، ساری کی ساری توجہ منہ کی طرف۔ اور یاد رکھیے حضرت، یہ سفید رنگ یہ آپ کے یہاں ادھر میرے دیکھے جاتے ہیں، اگر اس دربار میں سفید یا کالے کی بات ہوتی تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت ہیں؟ پھر حضرت بلال کے نہیں، وہ اس دربار میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم اس پاک دربار سے دور ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل، اور یاد رکھیے حضرت، جس دن آپ وہ درود پڑھنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو دل تک جانا شروع ہو گیا، تو پھر دو کام ہوں گے حضرت۔ پہلا، یا تو دل کو مدینہ پاک بلا لیا جائے گا، یا دوسرا کام کہ آپ کے دل ہی کو مدینہ بنا دیا جائے گا۔ کوشش تو کریں حضرت۔ اب میں اس پہ حضرت بہت کچھ بول سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں، لیکن کچھ میری بھی مجبوری ہے، میں چلو ایک شعر اعظم چشتی کا پڑھ دیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کہتے ہیں جسم مظفر آباد میں ہے لیکن دل مظفر آباد میں، پوچھے اعظم کدھر ہے تیرا دل؟ کہا میرا دل تو مدینہ پاک ہے، یا ریاض الجنہ میں ہوگا، یا جنت البقیع میں ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہوگا۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اور پھر میں نے کہا یہ دوسرا کام ہوگا کہ دل کو مدینہ بنا دیا جائے گا۔ پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بولے، آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ لیکن حضرت کو محنت بھی تو کرے نا، کہ ہمارا دل بھی اس لائق ہو جائے، اس کو ان دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت میسر آئے۔ کرتے کوئی نہیں ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ آپ کا ذکر اور آپ کا درود پاک آپ کے دل تک جائے حضرت جی۔ اور کیونکہ زمانہ بدل گیا، ہر چیز کے انداز بدل گئے، آئے تو احباب نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ دیکھا نا فیس بک اور یوٹیوب پہ بڑے وظیفے گھوم رہے ہوتے ہیں،
اور میں نے جی یہ پڑھا اور یہ ہو گیا، اور نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام نام کم از کم ان کاموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور بلے شاہ نے کمال لکھا۔ آپ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، آپ فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، میں نے اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اس میں ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ یہ صفائی کرتے ہیں حضرت، یہ صفائی کرتے ہیں، لیکن کوئی تھوڑی سی محنت کرے تو پھر حضرت، کیونکہ بڑی ضرورت ہے حضرت صفائی ہو۔ یاد رکھیے گا کل بات اسی پہ ختم ہونی ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ تیرے بیٹے کام آئے گا، تو کام کیا آئے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن سونا دل کام آئے گا۔ اس لیے حضرت اس کو سونا کرو حضرت، اس کو ستھرا کرو، تاکہ اس میں کچھ رکھا جائے حضرت، اس میں کچھ رکھا جائے حضرت۔ یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا ذنون مصری، بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ وہ لکھا ہے کسی نوجوان کو پتہ چلا کہ حضرت اسم اعظم جانتے ہیں، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں۔ فرمایا پھر؟ کہتا ہے حضرت مجھے بھی بتائیں۔ میں کہتا ہوں یہ بڑا خوش نصیب تھا وہ جس نے اللہ والے سے جا کے کوئی کام کی چیز مانگی۔ میرے حضرت صاحب نے کم و بیش 100 سال عمر پائی، 2013 میں آپ کا وصال ہوا۔ جب وقت اخیر آیا تو رویا کرتے تھے، پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے یار میں بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو اور چلغوزے لے کے بیٹھا ہوں، یہ مجھ سے آ کے ملوک مانگتے ہیں، یہ آ کے مجھ سے ملوک مانگتے ہیں۔ بڑا میں کہتا ہوں بندہ تھا جی جس نے کسی اللہ والے سے اتنی کام کی بات پوچھ لی، نہیں تو اب ملوک ہی ہیں، سارے ملوک مانگتے ہیں آ کے۔ اس لیے پھر ہوا کیا، جس کے پاس کچھ ہے وہ سائڈوں پہ ہو گئے۔ یہ جو آپ کو کچھ سامنے بیٹھے نظر آ رہے ہیں مجبوراً بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی لگی ہے پیچھے سے، نہیں تو یہ بھی آپ کو نظر نہ آئے۔ چل بولے اتھے چلیے جتے سارے یہ نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منی، اور بھائی مانگنے والی کو چیز مانگو ان سے جا کے۔ تقریباً الحمدللہ اہل سنت کا اجتماع ہے اور سارے پیر و مرشد والے بیٹھے ہیں، بھائی اپنے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو حضور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے سارے نام سونے نے، کو ذرا ہے کہ تسی اپنی زبان چوں منو لینا سکھا دے، تو پھر جو وہ سکھائیں گے اس کا پھر اپنا لطف ہوگا۔ لیکن کیا ہے سارے ملوک منگتے ہیں جا کے۔ تو بڑا اچھا دور تھا جی، کسی نے اسم اعظم مانگا جا کے، لیکن یہ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے کہ ایویں کسی کو تھما دی جائے حضرت۔ ابلتے کو لبدا ہی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا۔ ہاں جی، مرن تو پہلا مر گے باہو تام مطلب نو پجے ہوئے، کون مرے بھائی؟ اب تو سارے کہتے ہیں کو میٹھا میٹھا دو، نہ مجادے ہوتے ہیں نہ مشقتیں ہوتی ہیں نہ سرگی اٹھا جاتا ہے۔ اب تو سرگی اٹھنا دور، اب تو ہم فجر سے بھی گئے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا تو ایک میرے پاس کچھ وقت گزار پھر دیکھتے ہیں، دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں۔ دیکھا اس نے پورا 1 سال گزارا حضرت کی خدمت میں۔ جب سال مکمل ہوا نا تو اس نے کہا بھی آج میں نے حضرت کو جا کے عرض کرنا ہے، حضرت کو دسنا ہے جیسے دسو، نہیں تو میں کتے اور جاؤں۔ حضرت بھی تیار تھے۔ وہ جب آیا نا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی گفتگو کرتا، حضرت نے اس کو نا ایک برتن دیا جو ایک کپڑے میں لپٹا تھا۔ آپ نے فرمایا یار ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، تو ذرا یہ برتن تو اس کو دے، یا پھر تیری بات سنیں گے بعد میں۔ اس نے حضرت سے برتن لیا۔ اب دیکھیں نا یہ اس میں ٹیشو ہے، اس کا وزن ہے، تو ظاہر اگر خالی ہو تو وزن نہیں ہوگا۔ اس نے حضرت سے وہ ڈبہ لیا، اور جب وہ باہر نکلا اس نے کہا یار حضرت نے ڈبہ تو اتنا بڑا دے دیا، وزن تو ہے کوئی، پتہ نہیں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، چلو دیکھتا ہوں کھول کے۔ پھر خیال آیا امانت میں خیانت نہیں کرتے،
نہیں کھولا، چل پڑا. پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا، کھول کے دیکھتا ہوں. پھر کہا نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتا. پھر تھوڑا جا کے خیال آیا، دیکھتا ہوں. ہوتا ہوتا جب ندی کے پل پہ پہنچا نا، نہیں رہ گیا. پہلے اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی، اس نے وہ کھولا. پھر اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو لکھا ہے کہ ایک چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ ہو بھی گیا، اب آگے تو جانا کوئی نہیں. حضرت کے پاس پیچھے آیا، آپ بھی تیار بیٹھے تھے. آپ نے آتے ہی کہا، تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں. ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا، وہ تو سنبھال نہیں سکا، تو رب کے راز کیا سنبھالے گا؟ کوئی سنبھالنے والا بھی تو ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو لیکن حضرت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، بڑی بے یقینی کا دور ہے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں سیالکوٹ، ہوتا تو ویسے بڑا کم ہوں، تو سب کو تعویذ چاہیے. اگر بالفرض آپ کسی کو منا بھی لیں نا کچھ پڑھنے کو، کہ یار یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ درود پاک ہے، تو نے اتنی بار پڑھنا ہے، پہلے تو مانیں گے نہیں. اگر آپ کسی کو منا بھی لیں گے نا، تو پتہ وہ بھی کیا کرتا ہے، گاڑی میں بیٹھ کے پھر پوچھنے آتا ہے، نہیں حضرت صاحب پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. اتنی بے یقینی ہے. تانوں دئیے کچھ تانوں دئیے کچھ. اور حضرت دوسری طرف اتنا یقین ہے کہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں میں نے پیناڈول لی ہے، 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. پیناڈول پہ یقین ہے، رب اور رب کے رسول کے نام پہ یقین کوئی نہیں. حضرت ڈسپرین کی ٹیبلٹ کھا کے پورے یقین سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کھائیے ہو سکتا ہے آرام آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے. پورے یقین سے کہتے ہیں میں نے ڈسپرین کی ٹیبلٹ لی ہے، 10 منٹ میں آرام آ جائے گا. ارے جب حالات یہ ہوں کہ ڈسپرین پہ یقین ہو، جب حالات یہ ہوں کہ پیناڈول پہ یقین ہو، جب حالات یہ ہوں کہ بروفن پہ یقین ہو، رب اور رب کے رسول پہ نام پہ یقین نہ ہو، تو پھر ہیں اللہ اکبر زندہ ہیں، تو پھر زندہ. اسی لیے تو حضرت پھر اقبال رو کے کہتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدیں. بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے حضرت ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد. میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میلاد شریف بھی اور مقصد میلاد بھی. ہمارے حضرت پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تقریباً پورے کا پورا پروگرام ہی میلاد پہ گزر جاتا ہے، مقصد میلاد پہ گفتگو نہیں ہوتی. ہمارا پورے کا پورا پروگرام ذکر کربلا میں گزر جاتا ہے، لیکن مقصد کربلا پہ گفتگو نہیں ہوتی. ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ حضرت یہ محرم شریف ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نے اس دفعہ کیا اخذ کیا حضرت محرم شریف سے، کربلا سے؟ کچھ لیا ہم نے؟ کچھ سوائے سبیل اور لنگر کے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا. اللہ حضرت آپ لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا آگے آئے نا، تو آگے آپ کو ملے گا صبر حسین حضرت. لیکن کیونکہ ہم نے لیے ہی نہیں صبر حسین کربلا سے، تو پتہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میرا روز کا کام ہے. میں نے کل 7 تقریریں کی ہیں اور ہر تقریر کا اینڈ یہی تھا کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں جھگڑے. وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین نہیں لیا. اگر ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا ہوتا تو امت کے کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے. امت کبھی بھی محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے نہ ہوتے. حضرت لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ذرا ان کا صبر سنیے. اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی روٹیاں جی؟ ادھر ایک بندہ 4 کھاتا ہے، قربان جاؤں اس پاک بھر میں سب کے لیے 4 روٹیاں بنتی تھی. ایک روٹی آپ فرماتی ہیں حضرت مولا مشکل کشا،
ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک، اور آپ فرماتی ہیں ایک روٹی میری. کیونکہ عورت کے لیے آسن طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے خامند کو کھلائے. ہاں اگر خامند کہے کہ میرے ساتھ کھاؤ تو کھا لے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ خامند کو کھلائے، اس کی خدمت میں رہے. ہو سکتا ہے وہ پانی مانگے، ٹاول مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، لیکن اگر وہ کہے میرے ساتھ کھاؤ تو پھر کھائے. اس لیے پہلے سیدہ نے حضرت علی پاک، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو کھانا کھلایا. اب فرماتی جب تینوں کھا چکے نا پھر میں کھانے بیٹھی. فرماتی بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے. اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہم کو زیادہ خوش نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی جب بھی مشکل پڑتی ہے نا تو بیٹیاں خدمت کرتی ہیں. میں چلو حضرت آپ کو کتاب کی نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں. میری چھوٹی بیٹی ہے عائشہ حضرت، میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نا اس کا نام عائشہ رکھا ہے. جس وقت کی یہ بات ہے ابھی وہ اسکول نہیں جا رہی تھی، اب بھی میرے خیال سے مجھے اب اس کی کلاس نہیں یاد ہے، اب وہ تقریباً 7 یا 8 سال کی ہے. آئے ہے کیا چیزیں ہیں بیٹیاں. میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے مجھے 10 دن گھر رہنا پڑا. میں بیٹھا نا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. میرا بڑا بیٹا، میری چھوٹی بیٹی، پھر میری چھوٹی بیٹی اور میری بھانجی یہ آپس میں نا کھیل رہے تھے. وہ پرچیاں تھیں، ایک پرچی پہ بادشاہ لکھا تھا، ایک پرچی پہ وزیر لکھا تھا، ایک پرچی پہ قاضی لکھا تھا، ایک پرچی پہ چور لکھا تھا. بند کر کے پرچیوں کو زمین پہ پھینکتے، پھر ایک ایک پرچی اٹھاتے، پھر اپنی اپنی پرچی کھول کے بتاتے. اب جو بادشاہ بنتا نا وہ پھر سب سے اپنا کام لیتا. میں مطالعہ کر رہا ہوں، ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بار بار نا میرا بیٹا بادشاہ بن رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا ہوا، ایک بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، یہ ہر بار بادشاہ بن جاتا ہے. اور کرتا پھر کیا ہے، وہ بیٹیوں کو کہتا ہے میرے شوز پالش کرو، میرے لیے ملک شیک بنا کے لاؤ. میں بڑا حیران ہوا کہ وہ میں نے جب غور سے دیکھا تو کرپشن ہو رہی تھی. اسی اینی کا کرپشن کیتی ہے، ساڑھے بچیاں بھی آٹومیٹک کرپشن آ گئی ہے. آٹومیٹک کرپشن جینز میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. اس نے کیا پیر صاحب کیا ہوا تھا، وہ بادشاہ والی پرچی نا اس نے اس کو تھوڑا سا نا پھاڑا ہوا تھا. وہ تینوں بچیاں تھیں، وہ جلدی جلدی بادشاہ والی پرچی اٹھا لیتا اور ان تینوں سے نا بیچاریوں سے کام کرواتا. میں نے رکھی کتاب نیچے، میں نے کہا جی مجھے بھی کھیل میں شامل کرو. اپنی بھانجی کو میں نے کہا تو بیٹھ جا. پرچیاں نہیں لکھیں، میں نے بھی کرپشن کر دی. میں نے بادشاہ والی پرچی پہ نا مارکر سے نشان لگا دی. جو میری بڑی بیٹی ہے نا اسما، 10 سال کی ہے، میں نے اس کو کان میں کہا بیٹا جلدی جلدی جس پہ نشان لگا نا تو اٹھا لینا، باقی پھر دیکھتے ہیں. اس نے اٹھا لی. اب اٹھا کے سب نے بتانا تھا کہ کیا ہے. ظاہر دی کرپشن ہوئی تھی، اس نے بادشاہ بننا تھا، اس لیے وہ بادشاہ تھی. اب 3 پرچیاں باقی دیکھنی تھی. میرے بیٹے نے کھولی، وہ قاضی تھا. عائشہ نے کھولی تو وہ وزیر تھی. اب جب میں نے کھولی تو اس پہ چور لکھا ہوا تھا. ظاہر ہے میں بھی خراب ہو گیا ہوں، لوگوں نے خراب کر دیا ہے، حضرت صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب. اب چور میرے لیے بھی بڑا مشکل کام تھا. اب وہ تینوں میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بابا بول کچھ نہیں رہے. تو آخر میری وہ بیٹی مجھے بول کے کہتی بابا آپ کیا ہیں. کوئی یونیورسٹی میں وہ نہیں گئی، کسی کالج میں نہیں گئی، کوئی کتاب ابھی تک اس نے نہیں پڑھی. ابھی تو اس کو اردو بھی ٹھیک نہیں پڑھنی آتی ہے، بچی ہے چھوٹی سی، لیکن بیٹی ہے. میں نے بڑا شرمندہ سا ہو کے کہا، میں نے کہا بیٹا میں تو چور ہوں. اللہ کی قسم میں تڑپ گئی اور میرے سینے سے لٹپ لپٹ کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے، میرے بابا چور ہے. بڑا پیار کرنا ہے ان کے ساتھ، یہ ہوتی پیار والی ہے. اور دوسری بات ہے یار، نظام میں قدرت ہے، یہ اسی ایک دن آپ ہی کسی نے ٹورنی ہے نظام میں قدرت ہے. یہ تو پرونیاں نے ساڈے کو 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال یہ مہمان ہے ہمارے پاس. بس حضرت اس طرح نہ کرنا کہ ان کا اخلاق بگاڑ دینا، باقی ان سے بڑی محبت کرنا. تڑپ گئی حضرت، میں اس کا تڑپنا آپ کو بتا نہیں سکتا.
تڑپ گئی اور میرے سینے سے لگ کے مجھے رو کے کہتی ہے میرے بابا چور نہیں ہے یہ. لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت کہ جہاں جہاں بیٹی پیشانی پہ شکنے حضرت نہ خوشی منایا کرو، یہ رحمت ہے حضرت ہیں یہ. تو سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے وہ چوتھی روٹی کا آدھا کیا، اس پہ سالن رکھا اور لے کے میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. فرماتی پتہ ہونے کے باوجود بھی مجھے پوچھا فاطمہ یہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین، چوتھی روٹی میری تھی. تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے. خیر ہے خیر ہے خیر، آپ توجہ رکھیں، آپ توجہ رکھیں، آپ توجہ رکھیں. آپ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں کہ تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے. جب میں اپنی روٹی کھانے کے لیے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے میں بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ، اس لیے اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کو قبول فرما لے. لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، لیکن ہم روٹی میں پھنس گئے یار، ہم روٹی میں پھنس گئے. خوبصورت محفل، لیکن اینڈ کیا ہے؟ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے لیے ہی نہیں. ایام آتے ہیں گزر جاتے. محرم شریف آئی، بس لنگر حسین اور جناب سبیل حسین، نہ صبر حسین، نہ انداز حسین، نہ فکر حسین، نہ رضائے حسین، نہ تلاوت حسین، نہ سجدہ حسین، کچھ نہیں. آتے ہیں یا گزر جاتے ہیں. اب ربیع الاول شریف آیا ہے، یہ بھی گزر جانا ہے. میں بس آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ یار اس کو گزارو نہ، بلکہ اس سے کچھ لو، بڑا کچھ ہے اس میں بڑا. اب دیکھیں نا حضرت جی، تقریباً آج 12واں دن ہے، ہر روز بزی گزرا. میرا گلا آپ کو بتا رہا ہے، اور 12 دن حضرت ہر جگہ یہی سننے کو ملا، سونا آیا تو ساجگے نے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ سجاؤ بھائی، لیکن یہ ہے کہ بھائی صرف گلیاں بازار ہی نہ سجاتے رہے. جو 75 سال گلیاں بازار سجاتے گزر گئے. میرا سوال آج آپ سے اور خود سے مظفر آباد کی اس گراؤنڈ میں قومی سیرت کانفرنس میں بیٹھ کے ہے کہ خود ہم کب سج رہے ہیں؟ خود ہم. اور حضرت صاحب اگر ہم خود کو سجانے کی بات کریں تو ہم اتنا پیچھے ہیں. قبلہ پیر صاحب کو پتہ ہے، پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی کہ اگر میں ادھر ہوا تو میں حاضری دوں گا، لیکن میں باہر چلا گیا، یورپ تھا، پھر میں یو کے تھا. ہم حضرت اتنا پیچھے رہ گئے ہیں خود کو سجانے کے حوالے سے. ہم یہ ناروے والی سائڈ پہ نا ٹریول پہ تھے، راستے میں وہ ایک بڑا سا میز ہمیں پڑا ملا، جیسے ہمارے انہوں نے ساؤنڈ والے بھائیوں نے لگا رکھا ہے، اور نا چھوٹی چھوٹی بوٹل پڑی تھی اس پہ. ایک گزر گئی، بندہ کوئی نہیں. دوسری دیکھی، بندہ کوئی نہیں. سٹال لگا ہے، بندہ کوئی نہیں. تیسری دیکھی، بندہ. وہ جو بچے تھے میرے ساتھ، میں نے پوچھا یار یہ کیا ہے؟ وہ جرمنی سے آئے تھے. ان کا حضرت ہم خود پہلی بار اس سائڈ پہ ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کیا ہے. میں نے کہا یار روم جدھر یہ نظر آیا نا روک دینا گاڑی. ایک پھر میز نظر آیا، ہم نے گاڑی روک دی. جا کے دیکھا تو حضرت شہد تھا، وہ فارمی شہد نظر. 1 kg کی پیکنگ، ½ kg کی پیکنگ، پھر اس سے بھی ½ kg پیکنگ نظر. بندہ کوئی نہیں. دکاندار وہ سٹال کے اوپر ایک چھوٹا سا وہ
پڑھا تھا جس پہ لکھا تھا کہ 1 kg کی یہ قیمت ہے، ½ kg کی یہ قیمت ہے، جو اس سے ½ ہے اس کی یہ قیمت ہے، تینوں میں سے آپ جو لیں، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا۔ میں حیران رہ گیا حضرت، وہ ایمانداری کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ دکاندار کے بغیر دکانیں چل رہی ہیں۔ اور پتہ ہے حضرت، ہم مسلمان کدھر کھڑے ہیں آج بھی؟ یہ گرمی ہے حضرت، آج تو چلو میلاد شریف کی برکت ہے، اللہ نے بڑی ٹھنڈی ہوا چلا دی، اور میں مسافر آدمی، یہ باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اگر کوئی اس کی ریڈنگ دیکھنا چاہے تو جا کے دیکھ سکتا ہے، 1,70,000 کلومیٹر اس کی ریڈنگ ہے۔ میرے گھر میں بھی لائٹنگ ہے، میری گلی بھی ساری کی ساری سجی ہوئی ہے، وہ میری محبت ہے، وہ میں نے نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنے گھر میں چراغاں کر کے، اپنی گلی سجا۔ لیکن حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ تو کب سج رہا ہے، میں تو تجھے سجانے آیا تھا۔ اور میں حضرت جی زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گا، حضرت صاحب اتنی دیر تک معاملہ ٹھیک نہیں ہونا جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے نہیں سجنا، اتنی دیر تک ہمیں رب کی مدد نہیں آئے گی جتنی دیر تک آپ نے اور میں نے سجنا نہیں۔ وہ آج بھی تیار ہیں، وہ کہتے ہیں سارا کچھ تجھے دیں گے، ایشیا بھی تیرا، یورپ بھی تیرا، افریقہ بھی تیرا، انٹارکٹیکا بھی تیرا، آسٹریلیا بھی تیرا، تو اس لائق تو ہو، تو آج تک اپنے گلاسوں سے زنگلیاں نہیں اتار سکا، تو آج تک مسجد میں وہ ماحول نہیں پیدا کر سکا کہ نمازی جاتا ہوا بالکل بے فکر ہو کہ جب میں نماز پڑھ کے آؤں گا میری جوتیاں ادھر ہی ہوں گی، تو آج تک اس لیول پہ نہیں آ سکا، تجھے دے۔ اور حضرت وہ دور جب ہم نے زمانوں پہ بادشاہت کی، ذرا سنیے اس دور کو حضرت۔ دیکھیں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس نا 2 بچیاں آئی ہیں حضرت، چھوٹی بچیاں حضرت، آج تو ہم نے بچیوں کو کچھ بھی نہیں دیا بیچاریوں کو، بحیثیت باپ ہم فیل ہوئے ہیں، بحیثیت ماں ہم فیل ہوئے ہیں، بحیثیت ٹیچر ہم فیل ہوئے ہیں حضرت، سارے فیل ہوئے ہیں ہم، پھر معاشرہ اتنا بگڑا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوا حضرت۔ مجھے نہیں پتا حضرت آپ کے ادھر کا مزاج کیا، میں آپ کو اپنے سیال کوٹ کے مزاج کی بتاتا ہوں، اتنا حضرت ہم فیل ہو چکے ہیں۔ ہر جمعے میں حضرت ابو نا آتے ہیں میرے پاس اپنے بچوں کو لے کے، تقریباً ہر جمعے 2 3 4 آئے ہوتے ہیں، یا حضرت صاحب اس کو دم کری، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اور بھی مشائخ دکھائی دے رہے ہیں، اب آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میں اس پہ کیا دم کروں گا۔ وہ بھائی پتے کی درد کا دم ہے، گردے کی درد کا دم ہے، بخار کا دم ہے، یرکان کا دم ہے، سر درد کا دم ہے، نظر بد کا دم ہے، میں اس کا کیا دم کروں گا؟ کیا دم کروانے آتے ہیں؟ حضرت صاحب ذرا دم کریں اس کو، یہ کی ہوا ہے، اس کو کیا ایشو ہے؟ حضرت صاحب موبائل نہیں چڑھتا، حضرت صاحب آپ کو کیا موبائل اس سے لے لو زمین پہ تڑپنے لگ جاتا ہے، یہ تو کھانا بھی موبائل دیکھتے ہوئے کھاتا یا کھاتی ہے، اس نے موبائل پکڑا ہوتا، دیکھ رہا ہوتا، اور ماں منہ میں نوالے ڈال رہی، اب آپ بتائیں میں اس پہ کیا دم کروں گا؟ اور میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم کیا بھی نہیں ہے، میں بچے کو کہتا ہوں بھائی تو سائڈ تے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تو آپ کا بنتا ہے کیونکہ اس کا دم آپ نے نکالا ہے۔ حضرت صاحب محفل میلاد مصطفیٰ ہے، سچ بتائیے گا حضرت، ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ پکڑ کے دکھانے کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف میں آنسو بہاتے ہوئے دکھایا؟ جتنا حضرت ہم نے اپنے بچوں کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم اتنا کبھی ہم نے قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا جب ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہونا تھا؟ حضرت فیل ہوئے ہیں حضرت ہم۔ جب میں ان بچوں یا بچیوں کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، مجھے پیچھے دکھ جاتا ہے، امی فیل ہو گئی، ابو فیل ہو گئے، اسکول فیل ہو گیا، کالج فیل ہو گیا، یونیورسٹی فیل ہو گئی، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ان کو، اگر دیا ہوتا تو کبھی یہ حالات نہ ہوتے حضرت۔ میں مثال کے طور پہ حضرت آپ کو تاریخ میں لیے چلتا ہوں، وہ لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی چھوٹی کو لیا، مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اور آپ کے اور میرے جیسے ابو جی کوئی نہیں، بس میکڈونلڈ لے گئے، KFC لے گئے، اچھے کپڑے پہنا دیے، کبھی گھمانے پھرانے لے گئے، اللہ اللہ تے غیر صلی اللہ نہیں۔ وہ ابو جس نے اپنے بچوں پہ محنت کی تھی، تربیت کی تھی حضرت، وہ بچی کو ساتھ لیا، مچھلیاں پکڑنے چلے تھے، مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلیاں پکڑنے میں لگ جاتی، بچی پیچھے دیکھ کے کیا کرتی، آرام سے مچھلی پانی میں، ابو کو نہ پتہ لگے۔ جب دوپہر گرم ہو گئی، سورج بالکل اوپر آ گیا،
وہ اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی مچھلیاں ہوئیں. اس نے کہا ابو جی مچھلی تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی کدھر گئیں؟ اس نے کہا ابو جی میں نے پانی میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکنے کو دی تھی کیوں پھینک دی؟ اب سنیے گا ذرا. جس ابو نے کچھ محنت کی تھی اپنی اولاد پہ وہ کہتی ہے ابو آپ روز صبح میں بٹھا کے نہیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. یہ ساری مچھلیاں کیوں آئی ایم ایف کے جال میں پھنس گئی ہیں؟ کیونکہ غافل ہو چکی ہیں. یہ ساری مچھلیاں کشمیر پاکستان کیوں پھنس گئی ہیں حضرت؟ ورلڈ بینک کے جال میں کیونکہ یہ اللہ سے غافل ہو چکی ہیں. اگر غافل نہ ہوتی تو کبھی نہ پھنستی ہیں. کیوں حضرت؟ میں اب چلو نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ غافل ہو چکی ہیں. عارف کھڑی رومی کشمیر نے کتنی کمال بات کہی تھی. اب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اوے اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا. آؤ سارے ادھر نام لینا شروع کرو میں پھر دیکھتا ہوں آپ کو روکتا کون ہے. مجھے یاد ہے 1 سال پہلے صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب کی میت میں نا ہم نے دورہ نیلم کیا تو حضرت وہ ایک بات بار بار کان میں آتی ادھر آزاد کشمیر ادھر وہ میرے دل پہ تیر لگتا تھا. میں نے ادھر بڑی رو کے دعا کی میں یا اللہ ایک ہی ہویا ادھا آزاد تے ادھا مالک سارا ہی سانو دے چڑھا. لیکن پھر ایک آواز مجھے بھی آئی تھی ہم تو مائل بکرم ہیں کنوں دئیے جڑے ہن ساڈے لیے سویرے فجرے بھی نہیں اٹھتے ہیں. واہ حضرت بابا آپ نہیں روز کہتے کہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتی. حضرت مجھے یاد ہے اور بڑے زیادہ لوگ ادھر میری تائید کریں گے. اب دکھ ہے کہ امت کو وہ مائیں میسر نہیں رہی. جو میرا دور تھا نا سکولنگ دور حضرت تو پتہ ہے گھر میں کیا ہوتا تھا جو فجر نہیں پڑے گا فجر کے بعد تلاوت نہیں کرے گا نو ناشتہ. امی جی نے صرف ایک بار اٹھانا ہوتا تھا حضرت یہ اٹھ پائے دوسری بار نہیں اٹھانے آتی تھی. پھر صدا کیا نو کئی بار میں سکول بھوکا گیا. لیکن دکھ ہے آج امت کے پاس یہ والی مائیں نہیں رہی. آج امت ایسی ماؤں سے محروم ہے کہ جو گھر میں یہ فیصلہ کر دیں جو فجر نہیں پڑے گا ناشتہ. لیکن وہ کہتی ہے ابو آپ نہیں روز صبح کہتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی. بابا آپ روز صبح نہیں کہتے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل. ان کا بیٹا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. ان کا بیٹا یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے لیکن مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ تو بچی کہتی بابا میں نے اس لیے پھینک دی کہ جب مچھلیاں آپ نے دیں میں سمجھ گئی اللہ کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا ان کو پھینک دریا میں کیونکہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسا کچھ نہیں دیا یار. اللہ کی قسم ہے مجھے ترس آتا ہے ان کو دیکھتے. ان کو کچھ نہیں دیا بیچاروں کو کہیں سے. لیکن وہ دور حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس میں بس مختصر کروں گا 2 بچیاں آئی ہیں جب ہم زمانوں پہ بادشاہی کر رہے تھے. وہ آ کے عرض کرتی ہیں امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. عرض کرتی امام صاحب ہم نے نا اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں. ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا تیار کرتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمارے دیے میں نا تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم پھر کیا کرتی ہیں ہم اپنی کھڈی اٹھا کے نا سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں.
کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، روشنی تھوڑی ہوتی ہے، تو اس لیے کیا ہوتا ہے، تند سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی، کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو کیا بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے، یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے؟ امام صاحب رو پڑے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ پوچھتی؟ مسئلہ مکمل ان کا نہیں کہا امام صاحب، بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، چاند ابھی چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اتنی روشنی نہیں ہوتی کہ کپڑا بنے۔ بعض دفعہ قمری مہینے کا آخر چل رہا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی، کپڑا نہیں۔ تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے جنہوں نے اپنی دیوار پہ دیا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنی کھڈی اٹھا کے نا اس دیے کے قریب کر لیتی ہیں اور اس کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، ہم نے ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانے کی اجازت بھی ان سے لی ہوتی نہیں، ان کی اجازت کے بغیر بناتی ہیں۔ تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنے گا وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور آپ نے رو کے ان بچیوں سے پوچھا، بیٹیو وہ کس گھر سے آئی ہو؟ بچیاں کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ حضرت صاحب جتنی دیر تک ہم نے خود کو نہ سجایا حالات ٹھیک، کیونکہ یہ قرآن ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، لیکن شرط آگے کیا لگائی، فرمایا ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا، شرط رکھ دی ہے۔ اور میں حضرت اگر مومن ہونے کی بات کروں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس سر میں نا ہیئر فال، جس کو اردو میں کیا پنجابی کی وال چاڑ کہوں گے، میں وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت نیند نہیں، خوراک نہیں، ٹائمنگ نہیں، کچھ بھی کھانے پینے کی، پھر سر پہ رہتی بھی ہر وقت دستار ہے، پسینہ آتا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو ہے نا کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں، ایک صابن اور شیمپو اس نے مجھے کو دیا، میں دکان پہ چلا گیا، میں نے اس کو بطور ابھی شغل میں نے کہا دھیان رکھی 2 نمبر نہ دے دینا مجھے، پتا مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، میں شغل میں تھا وہ سیریس تھا، مجھے کہتا ہے حضرت 2 نمبر بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اب تو 6-7 نمبر چل رہا ہے، جہاں 6-7 نمبر چل رہا ہو اور پھر فخر سے بتایا بھی جائے۔ میں پھر اسی پہ بات ختم کروں گا، آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں، خدائی مدد کیسے آئے گی؟ خدائی مدد میں حضرت رات کو بھی ایک جگہ پوچھ رہا تھا، حضرت ادھر بھی اسمبلی میں وہ پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، اچھا اتنے بھی پڑھتے ہیں اسکول میں؟ وہ یار سارے پاکستان میں پڑھے ہیں لیکن ہویا کہ یہ بات، میں حضرت کل بھی ایک جگہ وہ 10 سال حضرت ہم نے پڑھا ہے، حضرت صاحب 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 10 سال حضرت اس قوم نے پڑھا اسمبلی میں، لیکن پتہ نہیں 11ویں سال کیا ہو گیا، 10 سال پڑھا سبق ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، 10 سال حضرت اس قوم نے پڑھا اسمبلی میں، کیا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، 10 سال قوم نے پڑھا حضرت، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، 10 سال قوم میں پڑھا، لیکن پایا نیری، پایا نیری، حضرت یہ میرا 10 سال قوم نے پڑھا حضرت، 10 سال قوم نے پڑھا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، 10 سال پڑھا، لیکن عمل انہوں نے پڑھا بھی کوئی نہیں، لیکن حضرت ان کی زندگی عمل 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 عمل،
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے حضرت کہ مدینہ پاک کے مضافات میں اماں جی تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ نہیں تھا. کیا کرنا؟ روزانہ اماں جی کے گھر جانا، جھاڑو دینا، پانی بھر کے لانا، آٹا گوندنا، سالن پکانا، روٹی بنانی اور اماں جی کو کھلا کے واپس. جب کبھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہونا، کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگانا کہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس بندے کو نہ جانے دوں، خود جاؤں اور جا کے اس انداز سے خدمت کروں کہ اماں جی بھی کہہ اٹھیں کہ خدمت تو آج ہوئی ہے. اب فرماتے میں نے اس بندے کو منع کر دیا، اوے تو نہیں جانا. فرماتے جب وقت آیا میں چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ اماں جی کو پتہ چلے نہ. فرماتے ہیں جھاڑو دیا، صفائی شروع کر دی، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا. ٹھیک ہے جی، نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لیں. اب فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بول پڑی. آج ابو بکر نہیں آئے. آج ابو بکر، بھلا انہوں نے 10 سال کوئی بھی نہیں تھا پڑھا، وہ میرا کام غریبوں کی لیکن کی درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. انہوں نے 10 سال پڑھا لیکن انہوں نے یہ کام، میں نے 10 سال پڑھا لیکن عملاً کام کیا. حضرت جی وہ کسی اماں کے منہ میں نوالے ڈالنا تو دور جنہیں میں نے جمعہ میں کدی عہدے نہیں پائے ہیں حضرت. وہ میرے نوالوں کو ترس رہی ہے حضرت، وہ میرے نوالوں کو تڑپ رہی ہے حضرت کہ کبھی میرا بیٹا بیٹھ کے مجھے بھی پوچھ لے حضرت. وہ میرے نوالوں کو، ہاں حضرت صاحب یہ اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، پتر یاد رکھیو مائی بابا کدی ایدی چھیتی نہ مرن، تیرا میرا رویہ مار دیتا ہے ان کو. میرا حضرت چھوٹا ابراہیم ہے تو میں کبھی لمبے ٹور پہ جاؤں نا، بچہ چھوٹا بھی 4-5 سال تو میں اس کو پوچھ کے جاتا ہوں ابراہیم میں اسلام آباد جا رہا ہوں، کیا لے کے آؤں تیرے لیے؟ تو اس نے ایک ہی بات کہنی ہوتی، بابا گاڑی لے کے آنا. مجھے یاد ہے نا، آپ کو سنا رہا ہوں. ایک وقت آنا ہے، اللہ وہ وقت لائے، میں چارپائی پہ آ جاؤں گا، پھر ابراہیم اسلام آباد جانا شروع ہو جائے گا، پھر ابراہیم مظفر آباد جانا شروع. ابراہیم کی بیوی اس کو کپڑے شپڑے دے رہی ہوگی، اس کا بیگ تیار. پتہ میرے دل میں کیا چل رہا ہوگا، یار اج ابراہیم نہیں میں نے پوچھن ڈیا ابو اسلام آباد چلاں کی لے کے آواں. میرے اندر یہ چل رہا ہوگا، یار مینوں کیوں نہیں پوچھنا پہ ابراہیم، وہ مجھے مارے گا پھر حضرت، وہ میرے اندر کو کھوکھلا کرے گا، وہ مجھے اندر سے کھوکھلا کر، اس کی بیوی اس کی تیاری اور میرے اندر طوفان برپا ہوگا. ابراہیم مجھے کیوں نہیں پوچھ رہا ابو جی، میں اسلام آباد جا رہا ہوں کیا لے کے آؤں؟ جب میں جاتا تھا میں پوچھتا تھا. میرا رویہ مارتا ہے ان کو حضرت. میری لیے حضرت صاحب سب سے مشکل کام بازار جانا ہے، لیکن غیرت والا بندہ ہوں، میں نے ڈرائیور کے ساتھ نہیں کبھی اپنی بیوی بچوں کو بھیجا، میں خود جاتا ہوں. بڑا پریشان ہونا پڑتا ہے، لوگ گھیر لیتے ہیں، تصویریں شروع ہوتی ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں حضرت جی، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ بچوں کی امی ہے، وہ نہیں مانے گی. وہ کیا کرتی ہے، وہ بچوں کے ساتھ لگا لگا کے چیک کرتی ہے، نہیں ویکھو ہاں رنگ سونا نہیں لگن دے، جوتے پاؤں میں پہنا پہنا کے چیک کرتی ہے، ویکھو پیروں جو سونا نہیں لگتا. ایک وقت بدلنا ہے حضرت، اللہ اس کو اتنی لمبی زندگی دے، انہیں مائی بن جانا ہے. بچیاں نے لیکن دو دی واری آنی، اسی کی کرنا ہے، اپنی بڈھی نے کہنا امی جی بھی لے آئی اور امی جی کا دل کرنا ہے یہ مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہا، یہ کیوں میرے ساتھ لگا لگا کے چیک نہیں کر رہا کہ یہ رنگ میری امی کو سونا لگا کہ نہیں لگا. ہمارے رویے ان کو مار دیتی. لیکن والد صاحب نے میرا ساتھ دیا. حالانکہ وہ دن والد صاحب کے بیٹھنے کے تھے، میرے کام کرنے کے تھے، لیکن انہوں نے میرا ساتھ دیا. میں جب لاہور پڑھنے کے لیے گیا بس اتنا انہوں نے کہا یار اے دعا کریں کہ اللہ مینوں قائم دائم رکھے جتنی دیر تک تو مکمل عالم نہ بن جائے. بڑی انہوں نے محنت کی ہے.
ایک دن وابڈا میں تھے، کھمبے پہ کام کر رہے تھے، شارٹ لگی، گر گئے، بازو ٹوٹ گیا کیونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن کام کر رہے تھے، وہ بڑی لائن تار کو ہاتھ لگ گیا، یہ والا سارا ہاتھ جل گیا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یار تم گاڑی پہ کیسے لکھوا لیتے ہو یہ میری ماں کی دعا ہے، اس کو کیوں نکال دیتے ہو؟ ہیں؟ اور حضرت صاحب ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اللہ زیادہ یہی مشہور ہے کہ جی ماں اللہ دی قسم ہے پیو دا بڑا بڑا دل ہے۔ میں نے حضرت صاحب آج تک کبھی نہیں دیکھا کہ گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے۔ کبھی کسی باپ نے پھڈا ڈالا ہو بھائی میں نہیں بیٹھوں گا گاڑی میں، میرا نام ہی نہیں لکھا، فیسیں میں نے دیں، بیگ میں نے لے کے دیا، بکس میں نے لے کے دی، ایڈمیشن میں نے دیے، ہاں جی آج تو گاڑی لے کے پیچھے لکھوا لایا میری ماں کی دعا ہے، میں نہیں بیٹھنا گاڑی میں۔ تو میری مائیں بہنیں غصہ نہ کرنا، تو ہی صرف ایک واری گڈی پچھے لکھا کے ویکھو یہ میرے ابو دی محنت دی کمائی دی، جی امی بہ گئی تو میں جرمدار، جی امی بہ گئی تو میں جرمدار حضرت۔ اللہ یہ کہتے نہیں ابو بڑا ڈوڈا ہے، بڑا سخت ہے، جتنا اس کا دل نرم ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا ہے میرے معاشرے نے بڑی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، نہ کسی کے پاس حضرت اس کے لیے کوئی کلام ہے، اور نہ ہی کو اس کے لیے کوئی کلام پڑتا ہے بیچارے کے لیے، وہ بس اولاد کو جوان کرتا ہے، پھر وہ گھر کا ایک ردی سا سامان بن جاتا ہے، سب کچھ ماں کے لیے، کلام ماں کے لیے، لاڈ ماں کے لیے، چاؤ ماں۔ میں بس ایک بات کر کے میں گفتگو سمیٹوں گا، میں حضرت جب نظامیہ سے واپس آیا نا تو ابو جی کہیں جانے لگے، میں نے ابو جی سے پوچھا ابو جی کدھر جانے لگے؟ کہنے لگے یار وہ دفتر کو جانا ہے، میں نے انگوٹھا لگانا ہے۔ میں نے کہا ابو جی اب میں آ گئی ہوں، میں جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ کہنے لگے آ جا۔ میں نے حضرت وہ موٹر سائیکل نکالی، سٹارٹ کی، ابو جی بیٹھ گئے، ہم دفتر گئے، کاؤنٹر پہ نا حضرت وہ بیٹی بیٹھی تھی کوئی بہنا، وہ ابو جی بار بار انگوٹھا لگائیں انگوٹھا نہ آئے، پتہ نہیں پہلے بھی کتنی بار ایسے ہوا تھا، میرا تو پہلی بار تھا، میں 2002 میں ابو جی کو چھوڑ کے چلا گیا، میں 10-12 سال بعد میری واپسی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا حضرت پیچھے کتنی بار یہ مشکل ابو جی کو آتی رہی ہے۔ وہ جو بچی تھی نا کاؤنٹر پہ بیٹھی، وہ کہنے لگی حضرت آپ اس طرح کریں کہ کوئی لوشن لائیں اور لا کے نا ان کے انگوٹھے پہ اچھی طرح لگا کے نا ٹیشو سے صاف کریں اور پھر لائیں میں لگ جائے۔ میں نیچے گیا، مجھے یاد ہے میں نے کیئر کا چھوٹا لوشن لیا، ابو جی کے پاس آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ دیں، میں میلاد شریف کے اس ممبر پہ بیٹھا ہوں حضرت، اور جب ابو جی نے مجھے ہاتھ دیا نا تو میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو انگوٹھے پہ لکیریں کوئی نہیں، وہ میرے لیے مزدوری کر کر کے نا وہ لکیریں مٹ چکی تھی۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا ابو جی لکیریں کدھر گئیں؟ پتہ کیا کہتے ہیں مجھے؟ کہتے یار تیری بناتے بناتے میری مٹ گئی ہیں۔ پتر بڑا پیار کری انہوں نے نال، دویاں دے نال۔ میں نے ذرا ابو جی کا نام اس لیے لے لیا کہ زیادہ ابو جی کی طرف توجہ دلائی جاتی، یہ بڑا بھوکا ہے آپ کے پیار کا، جن منڈے بیٹھے تھے یہ بڑا بھوکا ہے تیرے پیار کا، اس کا بڑا دل کرتا ہے کبھی تو اس کو اپنے سینے سے لگائے، سینے سے لگا کے اس کو کہے ابو جی میں آپ کے شانوں کا بدلہ نہیں دے سکتا، یہ بہت بھوکا ہے تیرے پیار کا، تو ماں نال لاڈیاں کرنا ہے تو دے نال لاڈ نہیں کیتا کبھی، تو ماں دے پیر تو کے ویڈیو یوٹیوب تے چاڑ لائے تو دے نال کبھی پیار نہیں کیتا، یہ تیرے پیار کا بھوکا ہے میرے بچے، یہ تیرے پیار کا بھوکا، اپنی امی سے بھی اور اپنے پتر بڑا بھوکا ہے پیار، یہ بڑا بھوکا ہے تیرے پیار کا، بیچارے کو کہیں سے پیار نہیں ملا۔ حضرت میں نے بڑا ڈھونڈا، یہ جی ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ جی ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میں نے بڑا ڈھونڈا کچھ ابو کے لیے بھی ملے حضرت۔ پتہ میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے کیا تھا؟ علماء بیٹھے ہیں حضرت، اگر کسی کے پاس کوئی جملہ ہو تو بتا دینا۔ میرے معاشرے کے پاس ابو کے لیے صرف یہ تھا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں، لعنت تمہاری سوچ پہ بھی، منحوسو تمہیں صرف اس کی گالیاں نظر آئیں ہیں؟ اس لیے پتر یہ بڑا بھوک ہے تیرے پیار کا۔ امی جی تو میری 2008
8 میں انتقال کر گئے، پھر ابو جی بھی چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ جب تھے نا، مجھے اللہ نے جتنی توفیق دی، تو جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ابو بکر پہ نمبر لے کے جانا، کہتے میں نے وہ اماں کے منہ میں نوالا ڈالا، اماں بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے، مزاج میں جلال بھی تھا نا، آپ نے اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتا کہ حضرت ابو بکر؟ آپ فرماتے میں نے کہا مائی تجھے نظر آتا ہے؟ اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے آنے والے پتہ اس طرح چلا، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی، جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اب اس کو چبانے کی حاجت، تو پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، میں بس اتھے گل چھڈن لگا جی مظفر آباد والے ہو، اے اسلام کتھے گیا ہے یار؟ حضرت صاحب کتھے گیا ہے اسلام؟ اے اسلام لبی ہے کہ تم یار؟ میرے پاکستان کو، میرے کشمیر کو اس اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی دیر تک یہ اسلام نہیں آئے گا پیر صاحب اتھوں مدد آنی، ہم اور اس دلدل میں پھنستے جائیں گے، ہم اور اس دلدل میں، اس لیے پتر میں پھر خدا موقع لائے گا بات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ 12ویں چنڈیاں اندر بھی، 12ویں چنڈیاں اندر بھی، 12ویں چنڈیاں اپنی زبان تے بھی، ہماری زبان پہ حضرت صاحب چنڈیاں نہیں، کنڈے نے ساری زبان تے، جس سے پتہ نہیں روز ہم کتنے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں۔ میری بڑی ویڈیو ہے، میں بھی غصے میں آ جاتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ آدھی کٹی وڈی ویڈیو ہوتی ہیں، میں کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم جب بھی کسی پہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں وہ بھی اللہ کرے میری اس سے بھی جان چھوٹے۔ حضرت ایتھک چنڈیاں ایتھک کنڈے نے حضرت، اور ہر ایک کے کانٹوں کا سائز وکھرا وکھرا، کسی کے کانٹے اتنے اتنے بڑے ہیں، کسی کے اتنے ہیں، کسی لیکن ہے کانٹے ہیں حضرت، یہ جن کی یاد میں آج ہم سارے اکٹھے ہیں۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم ہے، وہ غریب تھے، حضرت عثمان غنی کی خدمت دیکھنی، جناب عبد الرحمن ابن عوف ان کی خدمت دیکھنی، دل کرنا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ، اب تھے بڑے غریب، لکھا کئی فاقے کاٹے پیسے جمع کر کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بطور تحفہ انگور خریدے، کیونکہ انگور مدینہ پاک کی سوغات یہ طائف یہ اس سائڈ سے آتے تھے حضرت، اس لیے آپ اس سے اندازہ لگا سکیں کہ اور کاسٹلی ہوں گے حضرت، کیونکہ مدینہ پاک کے وہ تھے ہی نہیں، لیکن خریدے حضرت۔ اب خرید انہوں نے لیے کیونکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لانے تھے، اس لیے ٹیسٹ بھی نہیں کیے، لا کے پیش کیے، نبی علیہ السلام نے قبول فرما لی۔ اب لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز تنہا تناول یا نوش نہیں، اپنے صاحب کو شریک فرمایا کرتے، لیکن اس دن کیا ہوا، لکھا نبی علیہ السلام نے ایک انگور گچھے سے توڑا، اس کو تناول فرمایا، دوسرا انگور توڑا تناول۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی ہمیں بھی نبی علیہ السلام عطا فرمانے لگے، لیکن دیکھتے دیکھتے پہلی بار اس طرح ہوا کہ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تنہا ہی تناول فرما لی، وہ صحابی خوش خوش چلے گئے، لیکن جو بیٹھے تھے ان کی جان نکل گئی، انہیں کہا لگتا ہے اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے، کیونکہ حضرت وہ دور تھا وہ سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کچھ نہ کر کے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ محبت بڑی حساس ہوتی ہے حضرت، محبوب کی ایک ایک ادا جان لیتی ہے حضرت، ہم سارا کچھ کر کے بھی ڈرتے، وہ کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی صحابہ نے سمجھا شاید اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں جو آج ہمیں انگور نہیں عطا فرمائے۔ اب سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرے، اللہ کے رسول ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ آج آپ نے ہمیں انگور ہی نہیں عطا فرمائے؟
کسی ایک صحابی نے سارے صحابہ کی ترجمانی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کر دی. آپ نے فرمایا صحابہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہوا یہ کہ میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، اس نے کتنے پتہ نہیں کہنا یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا اللہ کے رسول کو پتہ نہ ہو. اس نے کتنے فاقے کاٹے اور میرے لیے انگور لے کے آیا، کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا اس لیے اس نے چکھے نہیں کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے. جب میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، جب میں نے دوسرا انگور کھایا کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا کھٹا تھا، جب چوتھا کھایا کھٹا تھا. میں سمجھ گیا انگور سارے ہی کھٹے ہیں، تمہیں اس لیے نہیں دیے. ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو دیتا، کوئی بول ہی پڑتا، کوئی اللہ کے رسول کے لیے کھٹے انگور لے آیا. تمہیں اس لیے نہیں دیے، تمہیں دیتا تم کھاتے ہوئے اپنے چہرے کے زاویے بدلتے، اس کو پتہ چل جاتا جو انگور میں محبوب کے لیے لے کے آئے وہ تو کھٹے ہیں. میں نے اس لیے سارے کے سارے کھٹے انگور تنہا کھا لیے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. کدھر ہے یہ والا اسلام حضرت؟ زبانہ تے کنڈے نے ساڈے حضرت. جی مینوں تے سچ کہن دی عادت ہے، میں تے منہ تے کہنا بھائی تجھے کس نے کہہ دیا. اس لیے حضرت بات میں نہیں بڑھاؤں گا، میں نے سفر کرنا بڑا. بس حضرت ہاتھ جوڑ کے سارے آنگے حضرت صاحب باہر بھی لڑیاں اندر بھی، باہر بھی لڑیاں زبان تے بھی لڑیاں، باہر بھی لڑیاں کردار چ بھی، باہر بھی لیٹاں اپنے اندر بھی. حضرت اندر نہیں لیٹ کوئی بھی. ساگر صدیقی، اب شعر بڑے زیادہ ہو جائیں گے، میں آخری بس پڑھ دیتا ہوں. پتہ اس نے کیا کہا تھا؟ پڑھی ویسے اس کو کوٹی تھی حضرت، کیونکہ حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے. تو قوم کو تو ویسے بھی جھوٹ سننے کی عادت ہے حضرت، جتنا جھوٹ سناؤ اتنے خوش ہوں گے. وہ اس نے بڑا کمال حضرت کا، وہ کوئی جا رہا تھا تو کوئی محفل تھی، وہ دیے شیے جلا رکھے تھے لوگوں نے، وہ چلا گیا کو تقریر کر رہے تھے، اس نے کہا جی مجھے بھی اجازت دیں. خیر مل گئی اس کو. پھر اس نے وہ اشعار کافی کے، پتہ اینڈ پہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو. پوچھا ساگر صدیقی کیوں بجھا دیں؟ جواب سننا ذرا اس کا. وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. یہ کیا ہوا باہر لاٹیں اندر. اس لیے حضرت صاحب جہاں سے میں شروع ہوا تھا میں واپس ادھر ہی آ گیا ہوں. اندر بھی روشنی کری. روشنی کیسے ہوگی اندر؟ اقبال نے اس کا حل بتا دیا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اندر محمد محمد میں کہتا رہا، جو ترے یہاں سے اتھے واپس آ گئے ہیں میں. لیکن شرط کیا ہے؟ کہتا کوئی نہیں حضرت صاحب. کہتا آج میرا گھر محمد محمد کے ذکر سے خالی ہے. آج سارا دن میرے گھر میں ٹی وی چلتا ہے، کیبل چلتی ہے، موبائل دیکھا جاتا ہے. میرا گھر محمد محمد کے ذکر سے خالی ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر ہوا کیا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اس لیے حضرت اٹھو، بہت لیٹ ہیں سی حضرت جی، بہت لیٹ ہے، بہت کچھ کرنا ہے حضرت. ہم نے اٹھو حضرت، اور محنت کرو حضرت. اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو حضرت بتاؤ ہم پیچھے رہ گئے. اور بالکل حضرت صاحب جھوٹ نہ ماری ہوں، ایمی جھوٹا چودھری نہ بنی ہوں. اس کو بتاؤ پیچھے رہ جانے میں تیرے ابو کا بھی بڑا قصور ہے. خدا کا واسطہ جیسے ہم نے زندگی گزاری یہ ان کی نہ گزرے. جیسے ہم پاکستان کشمیر اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، کوشش کرنا یہ بھی اس طرح کے نہ بن جائیں. آج ان کو بٹھا کے، یہ جی میرے سامنے کتنے کیمرے لگے ہیں، پیناسونک لگا ہے، کینون لگا ہے، وہ پیچھے نہیں مجھے پتا کون سے دو ہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا. کوئی ایک بھی بنایا ہم نے؟ بھلا حضرت بنانا تو تمہیں چاہیے تھا. اللہ تمہارے پاس، رسول پاک تمہارے پاس، قرآن تمہارے پاس، چار یار تمہارے پاس، پنج تن پاک تمہارے پاس، عشرہ مبشرہ تمہارے پاس، 313 تمہارے پاس. وہ جن کے پاس اتنا کچھ پیچھے رہ گئے. بتاؤ ٹیکنالوجی میں ہمارا حصہ ہے؟ ایپل، سامسنگ، نوکیا،
ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، کیا، ہنڈائے، ایم جی، مرسڈیز، آڈی، بی ایم ڈبلیو، لیمبورگینی، ہمر بنایا؟ حضرت صاحب بنایا صرف اس لیے سانو کسی نے بنانا لو کیا ہی نہیں ہے. کسی نے اس قوم کے اندر یہ بات ڈالی ہی نہیں. اور میں حضرت صاحب اکثر خود کو دیکھ کے پوچھتا ہوں، سلیمان وہ کیا واقعی ہم وہی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا؟ ہم میں وہ جو اس وقت دنیا میں سب سے نکمے اور نالائق ہیں. حضرت صاحب جو کچھ ہے ہم ادھر ہی ہیں. باہر والے سانو سارے گرین پاسپورٹ والے ایک کی نظر نہ ویکھ دے کی منگن والے. میں حضرت صاحب اکثر پوچھتا ہوں، سلیمان ایسی واقعی ہو جنہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو منگیا؟ اتنی اعلیٰ امت، اتنی کوالٹیوں والی امت. اور میرے بچیوں کچھ ہے تم میں تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا نا. وہ جو تمہارے اندر ہے اس کو تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی، ڈھونڈو اس کو. وہ جو تم میں تھا جس کو پڑھ کے تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم کو رب سے مانگ لیا تھا. نہیں دعا قبول ہوئی. آخر میں پھر کیا کہا؟ یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دینی، اتنی پھر اعلیٰ امت ہے، اس امت میں مجھے شامل کر دے. ڈھونڈو وہ کیا ہے تم میں جس کو پڑھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا تھا. تم بنا سکتے تھے اوڈی. مثال کے طور پہ چلو میں ہی ہوں اپنے ٹیڈ تو پھر کپڑا چوک لینا. یہ تو میں نے حضرت آگے سوچ بدل لی نا کہ میں نے میٹرک کے بعد میں نوابڈا نہیں جوائن کی کوئی بھی. پتہ مجھے اکثر میرے ابو جی بٹھا کے کیا کہا کرتے تھے، اوے سلیمان کم از کم میٹرک کر لی تو نوابڈا جتے بھرتی کرا. بس جی او جی کیا سلیمان، یہ میرے لیے مقرر کر دیا گیا. تیرا مقصد کیا ہے؟ اتھے پھر اقبال نے رو کے کہا، اقبال کہتا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق کن شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. حضرت کسے پیو نے کدی بٹھا کے اپنے بچے نو آکھیا پترا تو بنانا ہے، تو کچھ کرنا ہے اسلام لیے، تو کچھ کرنا پاکستان کے لیے، تو کچھ کرنا کشمیر کے لیے. میں کچھ نہیں کر سکا. پتر کریے کو جو اے خالی آئے تسی میری خوشامد کی تھی، میں تاڑی کی تھی، اٹھ کے گھروں ٹر گئے. کریے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اپنی نسلوں پہ کو وقت دو. آپ کو نہیں پتا بڑی باتیں حضرت ہم بھی مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے. حضرت صاحب کبھی چلیں، میں نے اس دن بھی وہ گڑی حبیب اللہ میں، حضرت صاحب کبھی آپ بچوں کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا تو پوائم کیا لکھی ہے اس میں حضرت. یہ ہمارے بچے جو پوئم پڑھ رہے ہیں، پوئم کیا لکھی ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. جس قوم نے اے والی پوئم پڑھنی ہے انہیں کشمیر لڑنا ہے. جس قوم نے پڑھے نچن والا چوہا ہے. حضرت صاحب قومیں فیل کی جاتی ہیں، قومیں فیل کی جاتی ہیں. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. جس قوم کو چوہے اور ککڑ پڑھائے جائیں. پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. ساری قوم سوئی پڑی ہے حضرت. کوئی ان کو پوچھے کتاب لکھنے والوں کو بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ آپ کہیں گے جی بڑا متصب مولوی ہے. متصب نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں. حضرت صاحب کیوں ہمٹی ڈمٹی؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کیا تاریخ ہے ہمٹی ڈمٹی کی؟ فلاسفر تھا کوئی کیمیا دان تھا، کوئی ماہر فلکیات تھا، کوئی سائنٹسٹ تھا، کوئی طبیب تھا، کوئی صوفی تھا، کوئی عالم تھا، کوئی فقیہ تھا، کوئی مجتہد تھا جو میرے بچوں کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہو؟ کیا 1400 سالہ تاریخ میں میرے پاس ایک نام بھی ایسا نہیں جو میرے بچوں کو پڑھایا جاتا؟ سارے پیچھے چور ٹھگ ڈاکو لٹیرے تھے. میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے شروع کر اور سہیلی سرکار پہ بس کر. تیری کتابیں، تیرے کورس، تیری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے بڑوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. اللہ رسول اللہ.
ہاں جی لیکن ہاں جی لیکن کون بولا کون بولے ہاں جی کون بولے بیچارے نے امٹی ڈمٹی تے چوچو چوچو چاچا پڑھنا ہے نا بیچارے نے کی لینا ہے یہ کیا کریں گے اس قوم کو حضرت اس قوم کو اب دیکھیں نا میں آخری بات بیٹیاں میری بیٹھی ہیں ادھر انہیں بیچاری نے یہی پڑھے ان کو کب کسی نے فاطمہ پڑھائی ہیں ادھر پڑھائی ان کو کسی نے فاطمہ نہیں پڑھائی حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں جی میں اینڈ کرنے لگا آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا لیکن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ میں نے اماں فاطمہ کے سر مبارک کا قبال دیکھا ہے حضرت صاحب بڑا پتر ہے بڑا شہزادہ 7 سال کا ساتھ ہے کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے جو میں نے پڑھا 7 سال کا ساتھ ہے اور آپ کو پتہ ہے جو یہ پہلے 7 سال ہے یہ تو ہوتے گود میں حضرت لیکن اتنا تقویٰ کہ سر پاک کا بحال ہے اب میں کہتا ہوں حضرت جی جس نے چوچو چوچو چاچا لکھ چھڑی اگر وہ امام حسن پاک کی اس بات کو نظم میں لاتا اور حضرت جی تیسری یا چوتھی کلاس میں میری بیٹیوں کو پورا سال مس یہ نظم پڑھاتی ہیں تو حضرت صاحب پتہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا اگر کوئی ان کا بچیوں کا کیما کر دیتا نا انہوں نے کروا لینا تھا اگر حضرت ان کو آرے سے راکے کو درمیان میں سے چیر دیتا نا انہوں نے سی نہیں کرنی تھی انہیں چروا لینا تھا لیکن کبھی انہوں نے حضرت اپنے حجاب نہیں اتارنے تھے لیکن کیونکہ پڑھے ہی ہمٹی ڈمٹی حضرت ان کو پڑھایا ہی حضرت وہ کیا نام ہے اس کا وہ باربی پڑھائی ہے ان بیچاریوں کو ان کو تو پتہ ہی نہیں سیدہ کائنات کا ان کو تو پتہ ہی نہیں اماں عائشہ کا اس لیے حضرت صاحب میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں باہر بھی لڑیاں اندر بھی باہر بھی لڑیاں زبان پہ بھی ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی قومی سیرت کانفرنس منعقد کرنے پہ آپ کو جتنی ماشاءاللہ یہ آپ باغ بیٹھے ہیں دل باغ ہو گیا باقی میری طرف سے کمیاں ہیں میں ان کی تربیت کر نہیں سکا جیسی کرنی چاہیے تھی حضرت بس دعا ہے اللہ جو کہا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے دے اور جو ارادہ لے کے آیا تھا لیکن اصل میں نا حضرت وہ جو آگے پیچھے ہوا ہے نا اس نے سارا کچھ ہی آگے پیچھے کر دیا اس نے سارا کچھ ہی اب ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے بھی بڑی لیکن چلو الحمدللہ اللہ نے سب کی عزت رکھ لی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم بیٹا 5 وقت نماز کی پابندی اور درود پاک جو دل تک جائے ذکر جو دل تک اپنے بچوں کی تربیت اور میری جو بہنیں بیٹیاں میں آپ سب سے بتا انڈیا کی ایکٹریس کی نقل نہ کرو نقل سیدہ کائنات کی کرو نقل اماں عائشہ صدیقہ کی کرو بیٹیوں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین